الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ عزیزان گرامی قدر، کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینا یہ ایک اچھے اور مہذب انسان کی پہچان اور اس کی شرافت کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر جانے کے جو آداب ہیں ان آداب کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں سورہ نور کی دو آیتیں، آیت نمبر 27 اور 28 آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ یہ پہلا حکم ہے اس آیت پاک میں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں داخل مت ہو۔ کسی اور کے گھر میں داخل ہونے سے مطلقاً منع فرمایا۔ پھر اگر ہم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں بوقت ضرورت، جانا چاہیں ملنے کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اب یہاں اس کے آداب کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کسی کے گھر جانے سے پہلے دو آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ حتی تستانسوا کہ سب سے پہلے اس سے اجازت لینی ہے۔ دوسرا ادب یہ سکھلایا وتسلموا علی اہلہا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو پہلے اجازت لیں اور پھر گھر والوں کو سلام کریں۔ یہ کسی کے گھر جانے کے آداب ہیں کہ سب سے پہلے اس سے اجازت لی جائے اور دوسرے نمبر پر اس سے سلام کیا جائے۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون کہ یہ جو آداب تمہیں سکھلائے گئے ہیں، اگر تم ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کے گھر جاتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ تو ایک حالت ہو گئی کہ جب کسی کے گھر میں جائیں اور اس گھر میں گھر والا موجود ہو۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں اور گھر والا موجود نہ ہو، تو اس کے لیے اسی سورہ نور کی اگلی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا۔ کبھی اگر تمہارا کسی ایسے گھر میں جانا ہو کہ جس گھر میں گھر والا موجود نہ ہو، تم اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ایسے گھروں میں داخل مت ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی موجود نہ ہو لیکن آپ کو اجازت ہو اس گھر میں داخل ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اگر تمہیں کسی نے اجازت دے رکھی ہے پہلے سے کہ میں تو نہیں ملوں گا، میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا، لیکن آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں اور جو بھی کام آپ کو وہاں جا کر کے کرنا ہے وہ انجام دے لیں۔ اگر یہ اجازت ہے تو پھر کسی کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں بھی اگر اجازت ہے تو جایا جا سکتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ گھر والا گھر میں تو موجود ہے لیکن وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا ہے کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے، وہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کنڈیشن کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر گھر والا گھر میں موجود ہے لیکن آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ واپس ہو جائیں، لوٹ جائیں، تو پھر تعلیم یہ ہے کہ وہاں سے بندہ لوٹ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ازکا لکم، جب تم سے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تمہارے لوٹ جانے میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو یا کرو گے اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ یہاں پر آیت پاک مکمل ہو گئی۔ تو ان دو آیات کی روشنی میں ہمیں بعض چیزیں معلوم ہو گئیں کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہیں۔ اب ہم مزید آداب سیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب کسی کے گھر ہم جائیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کے مطابق اس سے اجازت لینی ہے، لیکن اب اجازت لینے کا ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر جب ہم جائیں تو اس کے دروازے پر بالکل نہ کھڑے ہوں، بلکہ دروازے سے دائیں یا بائیں ہٹ کر کے کھڑے ہو جائیں یا اپنی
پشت جو ہے وہ دروازے کی جانب کر لیں، یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ دروازے کی طرف نہ رکھیں، تاکہ اگر دروازہ کھولنے والا یا کھولنے والی کوئی دروازہ کھولے تو پھر آپ کی نگاہ براہ راست اس کے گھر میں نہ پڑے اور کسی طرح کی کوئی بے پردگی کا امکان باقی نہ رہے۔ اب دروازہ جو کھولنے کے لیے آئے تو اس کے لیے بھی ادب یہ ہے کہ وہ اندر سے پہلے پوچھ لے، سوال کر لے کہ کون ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے کوئی عورت آئے اور دروازے پر کوئی نامحرم مرد ہو۔ اسی طرح سے اس کے الٹا ہو سکتا ہے دروازے پر کوئی نامحرم عورت ہو اور دروازہ کھولنے کے لیے کوئی غیر محرم مرد ہو۔ اس لیے دروازہ کھولنے کے لیے جو آئے اس کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اندر ہی سے آواز دے کر کے پوچھ لے کہ آپ کون ہیں، اور جب پوچھا جائے تو پھر باہر جو ملنے کے لیے گیا ہو وہ اپنا نام بتلا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے، کسی بھی صورت میں بے پردگی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کسی کے گھر جانے کا، جو قرآن مجید نے خود ہی ذکر فرما دیا اجازت لینے کے بعد کہ سلام کرنا ہے، تو السلام علیکم کہہ کر کے اپنا تعارف کروائیں، پھر اجازت طلب کریں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، پھر جب آپ کو اجازت مل جائے تب داخل ہوں۔ ایک ادب دروازے پر دستک دینے کا ہے، اگر ڈور بیل ہے تو اس کا ادب اور دستک دینا ہے تو اس کا ادب۔ ڈور بیل بجانے کا ادب یہ ہے کہ 3 بار صرف آپ کو دستک دینی ہے یا ڈور بیل بجانی ہے، تو تھوڑے وقفے کے ساتھ اگر آپ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو اس میں اتنی تیزی سے دروازہ وغیرہ نہ پیٹیں کہ جس سے گھر والا گھبرا جائے، بلکہ آواز صرف اتنی اس میں آپ پیدا کریں اور دستک اس طرح سے دیں کہ آواز گھر والوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے ڈور بیل کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ 3 مرتبہ ڈور بیل آپ بجا دیں، اس سے زیادہ دروازہ پیٹنے کی یا ڈور بیل بجانے کی جانے والے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اجازت لینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا نام بتائے، یعنی یہ نہ کہے اگر اندر سے پوچھا جائے کہ کون تو آپ جواب میں کہیں میں، اس لیے کہ ہر بندہ جو بھی جائے گا وہ میں ہی ہوگا، اب میں کہنے سے کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ دروازے پر کون ہے، اس لیے دروازے پر موجود شخص اپنا تعارف کروائے، یا تو اپنا نام بتلا کر کے یا اپنا رشتہ بتلا کر کے، کسی بھی ذریعے سے، یعنی کہ کوئی مبہم لفظ نہ بولے جیسے کہ میں ہوں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو میں کہنے سے تو یہ واضح نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ دروازے پر جو بھی ہوگا وہ کہے گا میں ہوں۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے، یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور اپنا ایک واقعہ اسی طرح کا ذکر فرمایا کہ کسی ضرورت کے تحت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اندر سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کا سوال کیا کہ کون ہے، تو میں نے جواب دیا میں ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ جواب ملا تو آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا اور آپ نے باہر نکل کر کے جب سامنا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ نے گویا کہ ہماری زبان میں کہا جائے تو اس طرح سے فرمایا کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ کیا ہے میں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتلاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کہنے کا جو انداز تھا گویا کہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں نام بتانا چاہیے تھا، میں ہوں کہنے سے کیا معلوم ہوگا کہ کون ہے۔ اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں جائیں یا والدہ کسی گھر میں الگ رہتی ہیں، بہن کسی گھر میں الگ رہتی ہیں، تو ان کے پاس اگر ملنے جانا چاہیں تو سوال یہ ہے کہ وہاں اجازت لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ تو یہ امام بخاری کی جو الادب المفرد ہے اس کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اپنی ماں کے پاس بھی جانا چاہو ملنے کے لیے یا اپنی بہن کے پاس جانا چاہو تو ان کے پاس جانے سے پہلے بھی انہیں انفارم کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، یعنی دروازے پر پہنچ کر کے آپ یہ انہیں خبر کر دیں کہ آپ دروازے پر ہیں، یہ بہتر ہے۔ تو اس کی وجہ دیکھیں انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ ماں ہو یا بہن ہو سکتا ہے یہ
اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں کسی ایسی حالت میں ہوں کہ جس حالت میں آپ انہیں نہ دیکھنا چاہیں. تو ایسی کسی حالت میں کہ جس حالت میں دیکھنا آپ انہیں پسند نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے انہیں انفارم کر دیں، انہیں خبر کر دیں، کسی بھی ذریعے سے انہیں اطلاع مل جائے کہ آپ ان کے گھر میں یا کمرے میں اب داخل ہونے والے ہیں، تاکہ اگر ان کی حالت صحیح نہ ہو تو وہ اپنی حالت کو درست کر لیں، صحیح کر لیں، تاکہ کسی ایسی حالت میں ان پر نظر نہ پڑے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتی، ماں یا بہن، اور جس حالت میں آپ انہیں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ہے ماں یا بہن کے کمرے یا ان کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی وجہ. اب جو سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک دوسری کنڈیشن اور دوسری سچویشن کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ گھر میں گھر والا تو موجود ہو لیکن کسی وجہ سے اس کی کوئی مجبوری ہو، کوئی دقت ہو اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس وقت اجازت نہ دے سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے، تمہارے لیے زیادہ بھلائی، طہارت اور پاکیزگی اس میں ہے کہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ آپ واپس ہو جائیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی کسی کے گھر پر آئے تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ مل کر کے ہی جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے گھر والے کی کوئی مجبوری ہو، شریعت کے جو آداب ہیں اس کے مطابق اگر آپ کسی سے ملنے گئے ہیں تو آپ کو ان قواعد اور ضوابط کا لحاظ اور پاس کرنا ضروری ہے. 3 مرتبہ سے زیادہ دروازے پر دستک نہ دی جائے، 3 مرتبہ سے زیادہ بیل کو پریس نہ کیا جائے، اور اگر آواز آ جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ واپس ہو جائیں، دونوں صورتوں میں آپ واپس ہو جائیں اور کسی طرح کے سوء ظن کا شکار نہ ہوں. یعنی گھر والے کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ پال لیں اور بدظنی نہ پیدا کریں، بلکہ یہ اپنے دل میں خیال کریں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی، اس لیے میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں. اور اگر کوئی بد اخلاقی کی وجہ سے آپ سے نہیں ملتا، مثلاً کوئی رشتہ دار ہے یا دوست ہے آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں لیکن وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو بھی یہ اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے چاہے تو ملے، چاہے تو نہ ملے. آپ کا بہرحال فرض تھا، آپ اس کے گھر پر گئے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ملی، تو آپ بغیر بدظن ہوئے خوش دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے کی غرض سے واپس آ جائیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ جب تمہیں اجازت نہ ملے یا کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آپ واپس ہو جائیں. تو اس حکم پر جب عمل کرنے کی نیت سے واپس ہوں گے تو آپ کا واپس وہاں سے چلے جانا یہ بھی آپ کے لیے بھلائی کا سبب بنے گا اور اس میں آپ اجر کے اور ثواب کے مستحق بنیں گے. اب جو 3 مرتبہ دستک دینا الاؤ ہے، اس سے زیادہ کسی کو پریشان کرنا جو الاؤ نہیں ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے لیے یہ صحیح بخاری کتاب الاستئذان باب التسلیم والاستئذان ثلاثا، یعنی یہ باب ہے 3 مرتبہ سلام کرنا اور 3 مرتبہ ہی اجازت چاہنا. یہ اس کے متعلق پورا چیپٹر ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 6245. یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے، جس میں انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استأذن احدکم ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اجازت مانگے، 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور 3 مرتبہ اجازت طلب کر لینے کے باوجود بھی فلم یؤذن لہ، اسے اجازت نہ مل سکے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا فلیرجع، آپ جس کے گھر ملنے کے لیے گئے ہیں 3 مرتبہ آپ نے سلام کر لیا، 3 مرتبہ آپ نے اس سے اجازت طلب کر لی، یعنی اسے انفارم کیا ہے کہ آپ دروازے پر ہیں، لیکن اندر سے اگر کوئی جواب نہیں آتا تو اب حضور کی
سنت یہ ہے، حضور کا فرمان یہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب ذکر فرمائے ہیں کسی کے گھر جانے کے، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرنے اور اجازت مانگنے کے بعد اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ واپس ہو جائیں۔ یہی حکم قرآن مجید کا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ واپس ہو جائیں، یعنی کہ گھر والا اس نے سن لیا ہے آپ کی دستک کو، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کے گھر پر آئے ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود کسی اپنی معذوری یا مجبوری عذر کی وجہ سے اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ ابھی چلے جائیں، واپس ہو جائیں، کسی کے ذریعے سے خبر بھیجوائے یا اندر سے آواز آئے، تو آپ بغیر کسی ملال کے وہاں سے واپس ہو جائیں۔ اس واپس ہونے پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری صورت حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اس میں گھر والے کی جانب سے کوئی آواز تو نہیں آئی ہے، نہ ہی اس نے کسی کو بھیجا ہے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ جو آپ کو اجازت اور پرمیشن تھی حضور کی سنت کے مطابق، جتنا آپ کے لیے الاؤ تھا وہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ آپ سلام کر لیں اور 3 ہی مرتبہ آپ اس سے اجازت چاہیں دونوں چیز ایک ساتھ کریں، چاہے الگ الگ کریں، اور چاہے ان میں سے کوئی ایک کریں، لیکن جب 3 کا عدد پورا ہو جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے فَلْيَرْجِعْ، اب آپ وہاں پر کھڑے نہ ہو جائیں، اب وہاں پر دھرنا دے کر کے بیٹھ نہ جائیں کہ نہیں کیسے نہیں کھولو گے، جب تک نہیں نکلو گے میں مل کر کے جاؤں گا۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتے ہیں تو حضور کے فرمان پر عمل کریں، اور دونوں صورتوں میں یا آپ کو اندر سے منع کیا جائے یا کوئی آواز نہ آئے، دونوں صورتوں میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہاں سے واپس ہو جائیں۔ آپ کو وہاں سے واپس جانے کا اور آپ کے آنے کا بھی انشاءاللہ تعالی اچھے کام کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ ضرور آنے اور جانے دونوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی وجہ سے۔ ایک ادب اور کہ آپ اگر کسی کے گھر گئے کسی سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات آپ کی ہو گئی ہے، اب آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو واپس آنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جس کے گھر آپ گئے ہیں تو اس سے اجازت طلب کریں۔ اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اسے خبر کریں، یوں ہی اٹھ کر کے چل دینا اپنی مرضی سے، یعنی گئے تو آپ اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ اجازت طلب کر کے اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اسی طرح سے اب اس کے گھر سے باہر آنے کے لیے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور سنت یہ ہے کہ اس سے اجازت طلب کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زار احدکم اخاہ، کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، فجلس عندہ، اور ملاقات کرتے ہوئے جب اس کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو، اس سے ملاقات ہو جائے، فلا یقومن حتی یستأذنہ، کہ وہاں سے تم ہرگز نہ اٹھو، ہرگز وہاں سے کھڑے مت ہو جب تک کہ اس سے اجازت طلب نہ کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر بغیر اجازت کے اس کے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل کر کے باہر آئیں تو ہو سکتا ہے پھر کسی ایسی چیز پر آپ کی نظر پڑ جائے کہ جس پر آپ کی نظر پڑنا شریعت کو پسند نہیں ہے، بے پردگی ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جس کے گھر گئے ہیں اجازت لے کر کے آپ کو جس طرح سے اندر جانا ہے حضور کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اسی طرح سے اب اس کے گھر سے آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اسے انفارم کرنے کی غرض سے اور اسے خبردار کرنے کی غرض سے آپ اسے بتلا دیں کہ اب آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس سے جب اجازت طلب کریں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا، اگر وہ کوئی چیز آپ سے چھپانا چاہتا ہے جو آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، علی کل حال جن چیزوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے ان چیزوں کی پردہ پوشی ہو جائے گی صرف آپ کے اس ایک اجازت طلب کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی سے اٹھ کر کے چل پڑے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی وہ پردہ پوشی ستر پوشی کرنا چاہتا ہو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے اور جس کا ظاہر ہونا اس کے لیے ناگواری کا سبب بنے، تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بغیر اجازت کے گھر سے نکلا بھی نہ جائے۔
اب ایک گھر میں جانے کا جو ادب بچوں کے لیے ہے، وہ بچے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی جو نابالغ بچے ہیں، ان کے لیے عام وقتوں میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت اور پابندی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ جل مجدہ الکریم کا جو عام اور مطلق حکم ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لی جائے، تو وہ اس حکم پر عمل کرنا سیکھ جائیں۔ ان پر ضروری تو نہیں ہے، لیکن ان کی پریکٹس اور ان کی تربیت کا خیال کرتے ہوئے، تاکہ وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں اجازت لینے کے۔ اگر آج نہیں سکھلائیں گے بچہ سمجھ کر کے، تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد اور بڑے ہونے کے بعد بھی پھر ان کی عادت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی یہی ان کی تربیت کریں اور انہیں سکھلائیں کہ جب وہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر کے جائیں اور سلام کر کے جائیں۔ سلام کریں اور اجازت مانگیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ جب اجازت دی جائے تب آپ کا بچہ یا بچی اس گھر میں داخل ہو۔ یہ شروع سے جب تربیت ہوگی تو پھر یہ اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی۔ جس گھر میں وہ جانا چاہتا ہے، اگرچہ وہ کسی خاص رشتہ دار ہی کا گھر ہو، لیکن جس کے گھر جانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑ جائے، گھر کے کسی ایسے شخص پر پڑ جائے اور ایسی حالت میں پڑ جائے کہ جس حالت میں وہ جس پر نگاہ پڑ رہی ہے وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، اور اس بچے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایسی کسی حالت میں کسی پر نگاہ پڑے۔ تو بہتر یہی ہے علی کل حال کہ بچے کی تربیت بھی یہی کی جائے کہ وہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرے۔ اب آخری بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک قبیح اور گھٹیا قسم کا عمل ہے جو بعض لوگوں کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی چونکہ قباحت بہت زیادہ ہے اور یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت سزا بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے، سزا سنائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر گئے ہیں تو گھر پر پہنچ کر کے دروازے پر یا کسی بھی جانب سے گھر کے کوئی تاک جھانک کرنا، جھانکنا کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے، اس پر بڑے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الآداب باب تحریم النظر فی بیت غیرہ، کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنے کی جو حرمت ہے، اس حرمت پر جو حضور پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 5642 ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، کہ جو شخص کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکے، تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھیں کہ کتنی سخت سزا اس کے لیے سنائی ہے۔ فرمایا فقد حل لهم ان يفقهوا عینہ، تو اس گھر والے کے لیے یہ اجازت ہے کہ اس کی آنکھ تک پھوڑ دے۔ اگر وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر کے گھر والا اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس کے لیے گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کی آنکھ کو پھوڑنا بھی حلال کر دیا، چونکہ تاک جھانک کر کیوں رہا تھا، وہ شروعات اور پہل تو اس نے کی ہے، اس کی غیرت کو اس نے چھیڑا ہے، انتقام لینے کے جذبے میں آ کر کے اس نے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی تو حضور پاک علیہ السلام کی شریعت اور آپ کے حکم کے مطابق اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کوئی حرام کام، گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اسے کوئی بدلہ نہیں دینا ہوگا اور بدلے میں اس کی بھی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، بلکہ یہ بالکل حلال ہے۔ تاک جھانک کی کیوں اس نے؟ تاک جھانک کرنے والے کی غلطی ہے، آنکھ پھوڑنے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب ایک اور حضور پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے، یہی صحیح مسلم اور اس کی جو اگلی روایت ہے 5643، راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن، کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہاری بغیر اجازت کے تاک جھانک کرے، فخلفتہ بحصاۃ ففقعت عینہ، اور جس نے تاک جھانک کی ہے گھر والے نے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کی جانب کنکری پھینک کر کے مارو اور اس کی آنکھ جو ہے وہ اس کنکر سے پھوٹ جائے،
حضور نے فرمایا ما کان علیک من جناح، تو تم نے جو یہ عمل کیا ہے، یعنی اس نے تاک جھانک کی اور گھر والے نے کنکر یا مارنے کے نتیجے میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی، وہ جو تاک جھانک کر رہا تھا، تو حضور نے فرمایا ما کان علیک من جناح، جو اس کی آنکھ پھوٹی ہے تو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دینا یہ حلال بھی ہے، مباح بھی ہے اس کے لیے، اور اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا گھر والے پر۔ تو اس قبیح فعل کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے تو وہ اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لے اور آگے کے لیے اپنی اصلاح کر لے، یہ بدترین جرم ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت سزا سنائی ہے کہ ایک مرتبہ تاک جھانک کرنے کے نتیجے میں آنکھ ہی پھوڑ دی جائے تو بھی یہ گویا کہ جو اس نے گناہ کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے دنیا میں، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ عذاب الگ ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فرمان ہے اسی طرح کا، کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنے والے کے لیے حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم، وہ ارشاد فرماتے ہیں من ملأ عینیہ من قاعۃ بیت فقد فسق، کہ وہ شخص جس نے کسی کے گھر میں تاک جھانک کی، اوپر تو حضور کا فرمان یہ گزر گیا کہ اگر گھر والا چاہے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو یہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس کی آنکھ پھوڑنے میں۔ آگے اگر ایسا ہو کہ گھر والا نہیں دیکھ پایا یا دیکھ لیا ہے لیکن آنکھ پھوڑنے کی قدرت نہیں ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہاں شرعی قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ آنکھ پھوڑنے کا عمل کرے گا تو وہ گویا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، تو یہ کام تو نہیں کرنا ہے کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی آنکھ نہیں پھوڑتا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کس نے تاک جھانک کی تھی، تو پھر تاک جھانک کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق فرماتے ہیں من ملأ عینیہ، جس نے اپنی آنکھوں کو بھر لیا، من قاعۃ بیت، کسی کے گھر میں تاک جھانک کر کے، بد نظری کر کے، تاک جھانک کر کے، تو اس کا گناہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ یہاں ہو سکتا ہے اس کی آنکھ نہ پھوڑی جائے اور یہاں وہ کوئی سزا نہ پا سکے، یا جس کے گھر میں تاک جھانک کی ہے وہ کمزور ہو اسے سزا نہ دلوا سکے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی سزا کیا ہے؟ فقد فسق، وہ تاک جھانک کرنے والا تاک جھانک کرتے ہی فاسق ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے، اور اس سزا کی شروعات تاک جھانک کرتے ہی شروع ہو گئی ہے۔ آنکھ نہ بھی پھوڑی جائے تو بھی وہ فاسق تو ہو ہی چکا ہے۔ تو اگر اس قسم کا جرم کر کے کوئی فاسق ہونے کا مرتکب ماضی میں ہو چکا ہے، پاسٹ میں یہ کام کر چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اور چونکہ بندے کا حق پامال کیا ہے تو اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، لیکن بندے سے معافی مانگنے میں اگر کسی طرح کے فتنے کا کوئی اندیشہ ہو تو خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، اور جس بندے کی حق تلفی کی ہے اس کے گھر میں تاک جھانک کر کے اس کے لیے دعائے خیر کرے، استغفار وغیرہ کرے، اور ہو سکے تو اس کے نام سے صدقہ وغیرہ کر دے، اور ہمیشہ کے لیے اس قبیح فعل سے توبہ کر لے، اور کبھی بھی پھر اس طرح کے فعل کا ارتکاب نہ کرے، کبھی بھی کسی کے گھر میں تاک جھانک نہ کرے، ورنہ فاسق ہو جائے گا بندہ۔ تو اتنی جو گفتگو ہوئی ہے کسی کے گھر جانے کے جو آداب قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، تو ان کا خلاصہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی کے گھر جانے کا ادب یہ ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی اجازت طلب کی جائے، اس سے پوچھا جائے، اجازت مانگی جائے، اور اجازت لینے کے لیے اس کے گھر میں دستک دی جائے، یا اسے آواز دیں، سلام کر کے اپنا نام لے کر کے انفارم کریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فلاں ہوں اور میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ آواز اگر اس تک پہنچ جائے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں پہنچتی تو پھر دروازے پر دستک دیں
اگر دروازے پر ڈور بیل موجود ہے تو ڈور بیل کا استعمال کریں، لیکن دستک دینے کا ادب یہ ہے کہ صرف آپ کو 3 مرتبہ دستک دینی ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دستک دے سکتے ہیں، نہ ڈور بیل کو پریس کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ دستک دیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ڈور بیل کو پریس کریں، اور زیادہ تیز آواز میں دستک نہ دیں، اتنی تیزی کے ساتھ دروازے کو نہ کھٹکھٹا دیں کہ وہ اندر گھر والا جو ہے وہ گھبرا اٹھے، گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ کون سی قیامت آ گئی ہے۔ اتنی آواز کی جتنی آواز اس تک پہنچ جائے، وہ بھی صرف 3 مرتبہ۔ اور اگر 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد بھی اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تو پھر حضور کی سنت اور حضور کا فرمان یہ ہے فَلْيَرْجِعْ، آپ واپس ہو جائیں، وہاں دھرنا دے کر کے نہ بیٹھیں کہ نہیں میں تو مل کر کے ہی جاؤں گا۔ یہ اس کا حق ہے، وہ آپ سے ملے یا نہ ملے، اور آپ مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو حضور کے اس فرمان کو ماننا یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر ذمہ داری نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی مجبوری بھی ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے بھلے ہی آپ کتنے رئیس زادے اور نواب ہوں، لیکن 3 بار سے زیادہ آپ کسی اپنے ملازم یا کسی فقیر سے فقیر شخص کے گھر میں بھی گئے ہیں تو یہ اس کا حق ہے، آپ سے ملے یا نہ ملے، یا اسے اندر آواز نہ جا رہی ہو لیکن آپ بس 3 مرتبہ آواز دیں، 3 مرتبہ ڈور بیل پریس کریں، 3 مرتبہ دستک دیں، اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ آپ واپس ہو جائیں، اور جب آپ واپس ہوں گے تو حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ پلس اگر آپ کسی اچھے کام کی نیت سے آئے تھے، کسی خیر کے لیے آئے تھے، تو آپ کو آنے جانے دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اندر سے آواز دے کر کے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جسے سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ واپس ہو جائیں تو آپ خیر کے ساتھ واپس ہو جائیں، کسی طرح کی اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس نہ کریں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے واپس ہو جائیں اور دل میں مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے جانے دونوں کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آج کا جو زمانہ ہے اس میں تو بہتر یہ ہے کہ دروازے پر پہنچنے سے پہلے آپ اسے میسج کر دیں، فون پر بات کر لیں، تو دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، یا میسج کے ذریعے سے اس کی اجازت لے لیں، جب اجازت مل جائے تب آپ اس کے گھر جائیں۔ ایک ادب یہ بھی ہے کسی کے گھر میں جانے کا کہ جو آرام کرنے کا وقت ہو یا جو اس کی مصروفیت و مشغولیت کا وقت ہو، آپ اس وقت پر نہ جائیں۔ جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ وہ صاحب کس وقت خالی ہوتے ہیں اور کون سا وقت ایسا ہے جو ان کے آرام کا، مشغولیت کا یا مصروفیت کا وقت نہیں ہے، تو اس خالی وقت میں اجازت لے کے ان کے پاس جائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دین کی تعلیمات، حضور کی پاکیزہ شریعت کی تعلیمات کو ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔